صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الصلاۃ جاری ہے، اور باب الصلاۃ میں جو باب ہم نے پچھلی دفعہ شروع کیا تھا وہ استقبال قبلہ کا باب تھا کہ رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور اس میں مختلف قسم کی احادیث مختلف عنوانات کے تحت آ رہی ہیں۔ آج کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ قبلۃ اہل المدینہ، کہ اہل مدینہ کا قبلہ کدھر ہے، وہ اہل الشام، اور اہل الشام کا کدھر ہے، والمشرق اور مشرق والوں کا کدھر ہے۔ تو اس میں امام بخاری جو شروع میں قول لائے ہیں کہ لیس فی المشرق ولا فی المغرب قبلۃ، کہتے ہیں کہ قبلہ جو ہے مشرق اور مغرب میں نہیں ہے۔ لیقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، لا تستقبلوا القبلۃ بغائط او بول ولکن شرقوا او غربوا، کہ پیشاب اور پخانہ کے وقت تم قبلہ کی طرف رخ نہ کرو بلکہ رخ مشرق اور مغرب کی طرف کرو۔ اب اس حدیث سے ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے درمیان الجھن نہیں ہونی چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قبلہ کی طرف منہ نہ کرو لیکن مشرق اور مغرب کی طرف کرو، تو ظاہر ہے ہمارے علاقے کے لیے یہ حدیث نہیں ہے۔ اس کا پہلا حصہ تو ہمارے لیے ہے کہ لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول، کہ پخانے اور پیشاب کے وقت جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف نہ کرو، لیکن دوسرا حصہ جو ہے کہ شرق اور غرب، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اہل مدینہ کے لیے ہے، کیونکہ اہل مدینہ سے جو مکہ تھا وہ جنوب کی جانب تھا، اور جو مدینہ تھا یہ کعبہ سے یا مکہ سے شمال کی جانب تھا، اور اس لیے جو اہل مدینہ کا قبلہ تھا وہ مشرق اور مغرب میں نہیں تھا بلکہ جنوب کی طرف تھا، اور جو خود مدینہ وہ شمال کی طرف تھا، لہٰذا ان کے لیے جو چیز ممنوع تھی کہ وہ نہ تو جنوب کی طرف منہ کریں کہ اس طرح سے قبلے کی طرف منہ ہو جائے گا، اور نہ شمال کی طرف کریں کہ اس طرح سے قبلے کی طرف پیٹھ ہو جائے گی، تو دونوں چیزیں جو منع ہے، اس لیے ان سے کہا گیا کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لیں اور شمال اور جنوب کی طرف نہ کریں۔ تو مطلب یہ کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب، اصل چیز یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ نہ ہو اور نہ اس طرف پیٹھ ہو، کیونکہ اہل مدینہ کے لیے شمال جنوب ہے، لیکن ہم دیکھیں ہمارا قبلہ جو ہے یعنی ہم سے پاکستان، انڈیا اور ان علاقوں سے جو مکہ ہے یا خانہ کعبہ ہے وہ مغرب کی جانب ہے، اس لیے ہم شمال اور جنوب کی طرف منہ کریں گے۔ ہمارے جو بیت الخلاء بنے ہونے چاہیے وہ شمالاً یا جنوباً ہونے چاہیے، ان کو مشرق کا مغرب کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں اہل یورپ ہیں تو ان کا قبلہ تقریباً مشرق کی طرف بنتا ہے، ذرا سب کا نہیں، کچھ اینگل فرق ہو جاتا ہے، جنوب مغرب، جنوب مغرب، شمال مغرب، یا اس طرح کر کے جس طرح کا ملک ہوتا ہے اس طرح سے اس کا تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے، لیکن ان کے لیے جو ہے وہ تقریباً مشرق کی طرف ہے، اور ہمارے لیے تقریباً مغرب کی طرف ہے، ایگزیکٹ مغرب یہ بھی نہیں ہے۔ تو یعنی اہتمام اس چیز کا کیا جائے گا کہ ہمیں معلوم ہو کہ خانہ کعبہ کدھر ہے اور اس کی طرف رخ نہ کیا جائے۔ اور اس حدیث اس میں جو لائے ہیں یہ حدیث ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، قال کہ آپ نے فرمایا، اذا آتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستبدروها، کہ تم جب آؤ اپنی رفع حاجت کے لیے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ قبلے کی طرف پشت کرو، ولیکن شرقوا او غربوا، بلکہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ وقال ابو ایوب، اور ابو ایوب بھی فرماتے ہیں، فقدمنا الشام، جب ہم شام گئے، فوجدنا مراحیض بنیت قبلات، تو ہم نے دیکھا وہاں پہ جو بیت الخلاء بنائے گئے تھے ان کا رخ قبلے کی طرف تھا، فننحرف ونستغفر اللہ تعالی، تو ہم اپنا رخ پھیر لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ بیت الخلاء بنے ہوئے تھے اور ان کا رخ اس طرف تھا، تو اس کو ہم اس بیت الخلاء کو تو بدل نہیں سکتے تھے، لیکن ہم خود جب اس پہ بیٹھتے تھے تو اپنا رخ جو ہے وہ تھوڑا بدل لیتے تھے کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف نہ ہو، یعنی ترچھے ہو کے بیٹھتے تھے، اور استغفار اس لیے کرتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ پتہ نہیں ہم نے پوری طرح سے انحراف کیا ہے یا نہیں کیا، تو اللہ سے معافی طلب کرتے تھے کہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک راستہ ہے کہ اگر ہم کسی اس ایسے واش روم میں جائیں، کسی ایسی جگہ جائیں، ہمارے یہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کا اہتمام نہیں کرتے، خاص طور پہ ہوٹلز کے اندر اگر جائیں، جو 5 اسٹار ہوٹلز ہیں یا بڑے بڑے، تو ان کے اندر کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا گیا ہوتا اور بعض کا ان کا رخ بالکل قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی صورت ہو تو اس میں ترچھا ہو کے بیٹھا جائے اور اپنے آپ کو حتی الامکان بچایا جائے کہ اس حدیث کی خلاف ورزی ہم نہ کریں۔
اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں جو قبلہ ہے اس کی تعظیم ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو کوئی اللہ کے جو شاعر ہیں ان کا احترام کرتا ہے تو یہ قلوب کے تقوی کی علامت ہے۔ اس میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس میں کیا بات ہے، خیر ہی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، بلیٹیں ہیں ٹانگیں قبلے کی طرف کی ہیں، یا تھوک دیتے ہیں قبلے کی طرف منہ کر کے، یا اور کام کرتے ہوئے استقبال قبلہ کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو استقبال قبلہ کرنا، قبلہ کا احترام کا خیال رکھنا، اچھے کام کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کرنا، اس سب میں ایک اجر کی بات ہے، اور ایک احترام میں یہ چیز شامل ہے۔ جیسے ہمارے بزرگوں سے روایت چلی آتی ہے کہ قبلے کی طرف ٹانگیں نہ کرے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ قبلے کی طرف ہم کہیں جی یہ کون سی حدیث ہے یا کون سی ایسی بات ہے کہ ادھر نہ کی جائیں، جبکہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھکنا تو واقعی منع ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی احترام قبلہ اور قبلہ کا جو اللہ کا جو شاعر ہے اس کی تعظیم کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو باقی شاعر اللہ ہے ان کی تعظیم بھی کرنا، کہ جانماز ہے اور دیگر چیزیں آپ دیکھیں جن کو نماز سے متعلق ہیں یا جو دین سے متعلق ہیں، ان سب شاعر کا احترام کرنا، وہ کتابیں جن کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، خود قرآن پاک اور کوئی کتابیں جن کے اوپر اللہ کا نام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، حتیٰ کہ کوئی کاغذ جس پہ اللہ رسول کا نام لکھا ہے اس کا بھی احترام کرنا، اس کو نیچے نہ پھینکنا۔ اخبارات ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے اندر یہ اللہ کا کلام لکھا ہوتا ہے، حدیث لکھی ہوتی ہیں، ان کا احترام کرنا، ان کو نیچے نہ گرانا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تقویٰ کی علامات ہیں۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہم کہہ سکتے یہ تو بدعت ہوگی جی، یہ تو آپ نے دین میں اضافہ کر دیا، یہ تو اپنا اپنا تقویٰ ہے، اس کو کوئی جتنا بڑھا سکے وہ ایک اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ترچھی ہو کے بیٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو جائے، ہم سے غلطی نہ ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس پہ پھر استغفار کرنا، اور اگر غلطی کا امکان بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رخ ٹھیک نہ ہو تب بھی استغفار کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یہ چیز ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا باب ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنایا جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 ہے، اور یہی باب کا عنوان بھی انہوں نے لگایا ہے کہ قول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ کے طور پر اپناؤ۔ مقام ابراہیم سے ویسے تو وہ جگہ مراد ہے کہ جہاں جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہ جگہ اس کی نشانی جو ہے مقام ابراہیم ہے، لیکن اس کو بہرحال جو علماء نے مختلف اس کی تشریحات کی ہیں کہ کسی نے پورے حرم کو مقام ابراہیم کنسیڈر کیا ہے، اور کسی نے سے بھی آگے، مطلب یہ ہے کہ ان جگہوں پہ نماز پڑھی جائے اور نماز کا مقام اس کو بنایا جائے۔ اس میں جو حدیث لائے ہیں امام بخاری، حدیث نمبر 387 ہے، فرماتے ہیں حدثنا عمر بن دینار، حضرت عمر بن دینار جو ہیں وہ فرماتے ہیں قال سألنا عمر، حضرت یہ یہاں ابن عمر مراد ہے، حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألنا ابن عمر، ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا الرجل طاف بالبیت العمرۃ، وہ کوئی ایک شخص ہے وہ عمرہ کے لیے طواف کرتا ہے خانہ کعبہ کا، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اور ابھی اس نے صفا اور مروہ کی سعی نہیں کی، اَيَأْتِ امْرَأَتَهُ، تو کیا وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے؟ فقال، تو انہوں نے فرمایا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت سبعا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، وصلی خلف المقام رکعتین، اور مقام ابراہیم کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، وطاف بین الصفا والمروہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی سعی کی، وقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ وسألنا جابر بن عبداللہ، اور ہم نے جابر بن عبداللہ سے بھی اس کے بارے میں پوچھا، فقال، تو انہوں نے فرمایا لا یقربنها، وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، حتی یطوف بین الصفا والمروہ، جب تک کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کر لے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نہ کر لے، یعنی عمرہ پورا نہ کر لے، اور عمرہ معلوم ہے ہمیں کہ شروع ہوتا ہے طواف سے، اور اس کے بعد
درمیان میں زمزم وغیرہ درمیان میں نفل پڑھیں 2 رکعت، اور پھر صفا مروہ کے صحیح کریں، تب عمرہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جب تک عمرے کے تمام جو اس کے جو اجزاء ہیں وہ مکمل نہ ہو جائیں، اس وقت تک احرام نہیں کھولا جا سکتا، اور اس وقت تک احرام کی تمام شرائط جو ہیں کسی شخص کو پوری کرنی ہوں گی۔ جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ ساری تفصیلات ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا احرام باندھ کے، تو تمام پابندیاں اس کو اس وقت تک کرنی ہوں گی جب تک کہ وہ مکمل طور پہ سارے جو مناسک عمرے کے وہ پورے نہیں کر لیتا۔ تو اس حدیث میں ویسے تو ذکر کیا گیا کہ احرام کے تقاضے کیا ہیں، لیکن امام بخاری جو حدیث لائے ہیں وہ اس لیے لائے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی جائے۔ اور اسی میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر چکے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس آئے، اور وہاں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ مقام ابراہیم جو ہے یہ اس وقت وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اس کو اس جگہ پہ فکس کیا گیا ہے جہاں پہ اس وقت موجود ہے وہ۔ اور یہ پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہیں تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خلفائے راشدین کے دور میں بھی وہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ سیلاب آیا تھا جس سے یہ بہہ گیا تھا اور دور تک چلا گیا تھا، تو اس کو واپس لایا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تحقیق کی کہ یہ کہاں موجود تھا، اور اس تحقیق کے بعد اس کو عین اس جگہ پہ رکھوایا جہاں پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اور آج تک اس کے بعد یہ پتھر وہی ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ طواف کے بعد 2 رکعت نفل جو ہیں واجب ہیں، اور سنت یہ ہے کہ یہ مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی جائیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا ناممکن ہے، یعنی بالکل اس جگہ پہ اگر ہم کہیں تو اس قدر رش ہوتا ہے، اور طواف کا ریلا اتنا بڑا ہوتا ہے، کسی وقت بھی جائیں تو وہاں پہ رش ہوتا ہے، سوائے کوئی خاص تھوڑے بہت وقت ہوتے ہیں، اور رات کا آخری حصہ یا دن کا کچھ سخت دھوپ کا وقت ہوگا جس میں قدرے کم رش ہوگا، ورنہ عمومی طور پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ جو طواف والے لوگ ہیں دور دور تک پھیلے ہوتے ہیں۔ تو مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھنا ممکن نہیں اور بہت مشکل ہے، اور اس میں دیکھا ہے کہ بعض لوگ بالکل طواف کرنے والوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے نفل شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سب کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، اور بعض کا خود ان کے بھی کچلے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو ابو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ پورا حرم جو ہے وہ بھی مقام ابراہیم ہے، ہم کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اسی سائڈ پہ جا کے پیچھے ہو کے نفل پڑھ لیں۔ اگر وہاں بھی جگہ نہیں ملی، جیسے حج کے دنوں میں تو مطاف کے اندر نفل پڑھنا کسی طور بھی ممکن نہیں ہوتا، تو اس میں مسجد میں پیچھے چلے جائیں اور جہاں جگہ مل جائے نفل پڑھ لیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل اس جگہ پہ ساتھ لگ کے نفل پڑھے جائیں۔ بعض لوگ بالکل جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اور وہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف و باعث بنتے ہیں اور اپنے لیے بھی خطرہ مول لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا اب ضروری نہیں ہے کہ بالکل ساتھ کھڑے ہو کے نفل پڑھے جائیں، بس 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، جہاں آسانی سے جگہ ملے وہاں پڑھ لیے جائے۔ اور اس حدیث سے بھی قبلہ کی فضیلت اور اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر مقام ابراہیم سے ہی اس کی مثال دی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ کے بالکل پاس ہے، اور وہاں نماز کرتے ہوئے بھی پڑھتے ہوئے جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، تو اس سے خانہ کعبہ کی فضیلت خود سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ اور اسی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے وہ بھی واجب ہے، اور طواف کے اندر 7 چکر جو ہیں وہ بھی لگانے ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔